اور جب وہ جانے لگا تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بچوں کو اپنے گیند بلے بھول گئے، عورتوں کو گھونگھٹ نکالنا یاد نہ رہا، مرد پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے۔ عرصہ دراز تک وہ کور لاج میں رہا تھا، لیکن کسی نے اسے سمجھا ہی نہ تھا، جانا ہی نہ تھا۔ اور اب وہ سب چلا رہے تھے، تم جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو تم، کس طرح جا سکو گے تم؟ اور وہ یوں کھڑا تھا جیسے رام بنواس کو جا رہے ہوں، لیکن اس کے نچلے ہونٹ پر مسرت کی ایک دبی ہوئی کرن لرز رہی تھی، جیسے وہ چوری چوری لذت لے رہا ہو۔ لوگ چیخ رہے تھے، لیکن جب وہ جانے لگا تو اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ میرا جی ایک بھٹکا ہوا راہی تھا۔ عمر بھر وہ اپنی انا کی داخلی اوگھٹ گھاٹیوں میں سنگلاخ پر ڈنڈیوں کی خاک چھانتا رہا۔ اس کی کوئی منزل نہ تھی، اس کو صرف چلتے رہنے سے کام تھا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، اس کے پیر سوجے ہوئے تھے، تلووں سے خون رستا تھا، مگر وہ صحرائی بگولے کی طرح جنگل جنگل پھرتا تھا۔ اس نے کسی سے راستہ نہ پوچھا، اس نے کبھی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، کیونکہ اس کی کسی سے جان پہچان نہ تھی۔ بغلوں میں ہاتھ دبائے، سر جھکائے، ان دیکھی ان سنی پراسرار گھاٹیوں میں گھومتے گھومتے ایک دن وہ ایک سونی پگڈنڈی پر گر کے مر گیا۔ اس کو زندگی سے جو کچھ لینا تھا لے چکا تھا۔ زندگی اس کے لیے اب بے لذت شے ہو چکی تھی، جینا بیکار ہو چکا تھا۔ اس کی ہتھیلی سے تیسرا گولا غائب ہو چکا تھا، اس کی مٹھی کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی۔ میں نے میرا جی کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا ہے، لیکن میں نے اس کی زندگی میں شرکت نہیں کی، کیونکہ اس کی زندگی اس کی اپنی انا سے اس قدر لدی ہوئی تھی، کسی کی شرکت کی گنجائش ہی نہ تھی۔ یوں ہی زندگی کے ایک موڑ پر میری اس سے ملاقات ہو گئی۔ تھوڑی دور ہم دونوں ساتھ چلے، پھر وہ یکلک ایک طرف ہو لیا۔ راستے میں اس نے میرے ساتھ باتیں کی تھیں، میرے مسائل پر دھیان دیا تھا، مجھے مشورے بھی دیے تھے، لیکن وہ میرا رفیق نہیں بنا تھا۔ وہ اپنے آپ میں گم تھا، اس کو صرف اپنا خیال تھا، اپنی ذات کے سوا اسے کوئی غم نہیں تھا۔ اپنی انا اس کے شانوں پر جزیرے کے بوڑھے کی طرح سوار تھی۔ اس کو صرف اپنی عیش، اپنی لذت اور اپنی آسودگی کی فکر تھی۔ میرا جی لذت کا غلام تھا، وہ لذت جو انا پرستی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس نے اپنے شبستانی عیش کے دروازے صرف اپنی ذات ہی پر کھولے اور کسی کو اس میں جھانکنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ دنیا کے جھمیلوں سے بے نیاز اپنی ذات میں چھپ کے چوری چوری لذت لیتا رہا۔ اس نے ساری زندگی لذت کی بندگی میں گزاری۔ اس نے کبھی اپنے آقا کو ناراض نہیں کیا۔ اس کا یہ جذبہ اتنا قوی اور خود مختار تھا کہ وہ خود اپنی تسکین بن جاتا تھا اور خارجی ذرائع کی ضرورت کا احساس بھی نہیں پیدا ہونے دیتا تھا۔ اس نے پوری عمر انسانوں کے بھرے جنگل میں گزاری، مگر خود ایک بے برگ و بار درخت بن کر کھڑا رہا۔ اس کو اس بات کا بھی ملال نہیں تھا کہ زرد کانٹوں کی نوکوں پر پتیاں نہیں اگ سکتیں اور کوئی اس کے سائے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اسے اپنی انا سے فرصت کہاں تھی؟ وہ اپنے خول سے کبھی باہر نہ نکل سکا۔ اس شبستانی عیش کے خول میں ساری عمر اس نے اپنے آپ کو قید رکھا۔ اس کا کوئی دوست، کوئی بہن بھائی، کوئی ماں باپ نہیں تھا۔ وہ بلکتے ہوئے کبھی اپنی ذات ہی سے لپٹ لیتا اور کبھی بے چین عاشق کی طرح اپنی انا کے زانوں پر سر رکھ کر سو جاتا تھا۔ میں نے میرا جی کو اس کے آخری دنوں میں بمبئی میں دیکھا، جب وہ کرشن چندر کے مکان میں رہتا تھا۔ یہ 1947 کے اوائل کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں ہندوستان کے بیشتر لکھنے والے بمبئی پہنچ چکے تھے۔ بمبئی پہنچتے یہ لوگ کرشن چندر کے گھر کا رخ کرتے، کیونکہ بمبئی میں مکانوں کی بہت قلت تھی۔ زیادہ تر ادیب تو کرایہ ادھار لے کر بمبئی پہنچتے تھے، اور اس لیے بھی کہ کرشن چندر کے مکان نے خیراتی سرائے کی سی شہرت اختیار کر لی تھی۔ جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس زمانے میں کرشن چندر کے یہاں 8-10 مشٹنڈوں کا مستقل ڈیرا تھا، اور کچھ لوگ مستقل آتے رہتے تھے۔ یہ سرائے وکٹوریہ ٹرمنس سے 17 اسٹیشن دور اندھیری کے ساحل پر واقع تھی۔ اس میں تاڑ اور ناریل کے ہرے بھرے جھنڈ تھے، آم اور چیکو کے پیڑ تھے، جنگلی پھولوں کی جھاڑیاں تھیں۔ یہاں بہار رت میں کوئل کوکتی اور طوطے شور مچاتے۔ اب بھی یہ سرائے اسی طرح ہری بھری اور اسی طرح آباد ہے جیسے کہ میں نے اس زمانے میں دیکھی تھی۔ اب بھی کرشن چندر وہیں رہتا ہے، نچلی منزل میں اس کی خاموش اور شفیق بیوی اور تقریباً گونگے بچے،
اور دوسری منزل میں وہی خانہ خرابوں کا ڈیرا جو دن بھر لکڑی کی چھت کو اپنے قدموں سے کھٹ بڑھئی کی طرح ٹھوکتا رہتا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد میں بمبئی نہیں گیا۔ کوڑ لاج کے متعلق مجھے کوئی نئی خبر نہیں ملی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہاں اب بھی وہی نقشہ ہے۔ کوڑ لاج کی ریت ہی ایسی ہے، خانہ خرابوں نے اس کا رستہ دیکھ لیا ہے، اور گھر والوں کو کھٹ بڑھئی کے ٹھک ٹھک کی عادت ہو چکی ہے، اور مشٹنڈے افسانہ نویس، شاعر، فلمی ایکسٹرا، گویے، مزدور، لیڈر اور ناکام فلم ڈائریکٹر وہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ کوڑ لاج کی نچلی منزل میں 3 کمرے ہیں۔ کمرے کے یہاں بڑے بڑے ہال ہیں۔ اس زمانے میں ان ہالوں میں بڑا سناٹا تھا۔ کرشن چندر رات دن کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کی بیوی کو سب کچھ برداشت کر لینے کی عادت ہو چکی تھی۔ اس کی پیاری پیاری بچیاں اسکول سے آ کر بھی گھر آئی ہوئی معلوم نہیں ہوتی تھیں۔ کرشن چندر کا دوست اور بھائی مہندر وہیں رہتا تھا، مگر اس کا سارا وقت دوسری منزل میں کٹتا تھا۔ کرشن کی چھوٹی بہن سرلا چپ چاپ گھر میں بیٹھی ہندی میں افسانے لکھ لکھ کے اردو میں ترجمہ کیا کرتی۔ ان کمروں میں سے کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ ایک سناٹا چھایا رہتا تھا، مگر اس سناٹے سے خوف نہیں آتا تھا، بلکہ عجیب طرح کے تقدس کا احساس ہوتا تھا۔ کوڑ لاج کی دوسری منزل تعمیر کے اعتبار سے پہلی منزل جیسی تھی۔ اس میں بھی وہی 3 ہال تھے، بالکل اسی وسعت اور کشادگی کے، مگر ان میں ہر وقت یوں شور و شغب رہتا جیسے کوئی آبشار گر رہا ہو۔ فرش لکڑی کا تھا۔ نچلی منزل والوں کو اوپر والوں کے ایک ایک قدم کا احساس ہوتا رہتا۔ ان ہالز میں وشواستر عادل، ممتاز مفتی، ساحر لدھیانوی، کرشن چندر کی کمپنی کے 3 ایکسٹرا ایکٹر آتے جاتے اور ٹھہرتے تھے، لیکن میرا جی کی وہاں مستقل سکونت تھی۔ اپنے پڑوسیوں سے اس کے اچھے تعلقات تھے، اگرچہ بظاہر وہ سب سے باتیں کیا کرتا اور ہر ایک کی مشکلات سنا کرتا، مگر وہ دراصل سب سے بے تعلق اور الگ تھلگ اپنے آپ میں گم رہتا تھا۔ کبھی کبھی اضطراری طور پر یوں باتیں کرنے لگتا جیسے ابھی کسی گہرے خواب سے جاگا ہو، جیسے کسی خوفناک گھپ اندھیرے سے گھبرا کر باہر نکل آیا ہو، مگر اس اضطراری بیداری کے بعد جلد ہی وہ پھر اپنے خول کے اندر گم ہو جاتا، جہاں سے اس کی خبر نہ آتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کو اپنے پڑوسیوں کی کچھ خبر ہی نہ تھی، مگر اس لا تعلقی کے باوجود وہ اپنے ہمسایوں کو مختلف مسائل میں مشورے دیتا تھا، ان سے بحث کرتا تھا، الجھتا تھا۔ اس کی گفتگو اور بحث تعلق کے اظہار سے خالی تھی۔ اس کی ہر بات ایک فتویٰ تھی، جیسے عقل، منطق اور انصاف سے کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ دھونس اور جبر سے بات کرتا تھا۔ اس کی بات کو جھٹلانا کفر تھا۔ پھر وہ اپنی سانپ کی سی آنکھیں نکال کے گھورتا تھا، اپنے الجھے ہوئے بالوں کو جھٹکتا، پھر اپنے گولے ہاتھ میں لے لے کے گم ہو جاتا۔ اس کی گمشدگی واضح اور شعوری نہ تھی، یہ اس کی فطرت تھی۔ اس کے پڑوسی اس کے روپ سے اچھی طرح واقف تھے۔ بمبئی جانے سے پہلے میں نے میرا جی کے بارے میں طرح طرح کے قصے سن رکھے تھے۔ اس کے گھونسلے کے سے بالوں، اس کی سانپ سی آنکھوں، اس کی جوگیوں والی مالا اور اس کے محبوب گولوں کی داستانیں مجھ تک پہنچ چکی تھیں۔ اس کے الجھے ہوئے مغموم گیت بھی میں نے پڑھے تھے، مگر میں نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ بلکہ جب میں کرشن چندر کی سرائے میں پہنچا تو مجھے معلوم بھی نہ تھا میرا جی وہاں رہتا ہے۔ مفتی اور میں لاہور سے سیدھے کوڑ لاج پہنچے تھے۔ کرشن چندر ناشتے کی میز پر تھا۔ چھوٹی سی تپائی تھی جس پر چائے کے برتن، کچھ پراٹھے اور انڈے رکھے تھے۔ کرسیوں پر کرشن کی بیوی، بچے، مہندر اور میرا جی بیٹھے تھے۔ رسمی گفتگو کے بعد ہم دوسری منزل پہ چلے گئے، جہاں ہمیں آئندہ کئی مہینے گزارنے تھے۔ اس روز میں میرا جی کو اچھی طرح نہ دیکھ سکا۔ اگلی صبح جب میں غسل خانے کی طرف جا رہا تھا تو پو پھٹ رہی تھی۔ مشرقی افق سفید ہو چکا تھا۔ درمیانے کمرے کی مشرقی دیوار میں ایک بڑھاؤ تھا جس کے 3 طرف لوہے کا جنگلہ تھا۔ اس جنگلے کے اندر ایک پھٹی پرانی دلائی پر میرا جی سورج کی طرف منہ کیے دھرنا مارے گویا دھیان لگائے بیٹھا تھا۔ پاس ہی بوسیدہ اخباروں کا ایک بنڈل رکھا تھا۔ میرا جی نے 4 خانہ کھدر کی موٹی قمیض اور خاکی کارڈرائی کی پتلون پہن رکھی تھی۔ اس کے گھنے بال گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ اس میں سفید اور نیم سفید بالوں کی پتلی پتلی لٹیں بھی تھیں۔ مجموعی طور پر اس کا سر راکھ کا ایک ڈھیر معلوم ہوتا تھا۔ صبح کی سنہری دھوپ اس راکھ پر خوب چمک رہی تھی۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات نہ دیکھ سکا اور چپ چاپ غسل خانے کی طرف چلا گیا۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا ایک دریا امنڈ آیا۔
یہ ہمدردی ایسی تھی جیسے کسی سڑے ہوئے جسم کو دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے، مگر اس ہمدردی میں خوف بھی شامل تھا، ایسا خوف جو کسی اسرار کو نہ سمجھ سکنے سے پیدا ہوتا ہے۔ ہاتھ میں ڈیٹول کی شیشی تھامے میں غسل خانے سے لوٹ کے آیا تو میرا جی جنگلے سے ٹیک لگائے کمرے کی طرف منہ کیے بیٹھا تھا۔ نہ جانے کیوں دیکھتے ہی میرے منہ سے نکلا السلام علیکم، حالانکہ میرا اسے سلام کرنے کا قطعی ارادہ نہ تھا۔ آداب عرض، میرا جی نے نہایت گہری کٹیلی آواز میں یوں کہا جیسے سلام کا جواب دینے کے بجائے وہ السلام علیکم کی تصحیح کر رہا ہو۔ میں جانے لگا تو تحکمانہ لہجے میں بولا، یہ ڈیٹول کی شیشی مجھے دیجیے گا۔ میں نے یوں شیشی اس کی طرف بڑھا دی جیسے عمر بھر سے اس کے احکامات بجا لانے کا عادی تھا۔ اس نے بالٹی اٹھائی اور شکریہ ادا کیے بغیر یوں شیشی کو تھام لیا جیسے اسے سرقے سے بچا لیا اور غسل خانے کی طرف چل دیا۔ میرا جی چائے مفتی اور میرے ساتھ پی، اس کے لیے ہم نے درخواست کی تھی اور میرا جی نے یہ درخواست قبول کر لی تھی۔ چائے پلانے یا کھانا کھلانے والا میرا جی سے شمولیت کی درخواست کرے یا نہ کرے، میرا جی اس انداز سے شمولیت کرنے کا عادی تھا جیسے اس نے درخواست قبول کر لی ہو، اگرچہ اس قبولیت میں احسان کرنے یا اٹھانے کا عنصر نہیں ہوتا تھا۔ میرا جی نے ہماری درخواست بھی قبول کر لی تھی، مگر یہ قبولیت ہم سے کسی تعلق کا اقرار نہیں تھی۔ اس قبولیت میں ہم سے انکار کا جذبہ بھی نہ تھا۔ میرا جی نے چائے قبول کر کے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا اور ہمارا کوئی احسان اٹھایا بھی نہیں۔ اس سے کسی جذبے کا تعلق ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ وہ رسمی درخواست پر اجنبیوں ناواردوں سے چائے پی رہا تھا۔ چائے پینا محض ایک عمل تھا، جذبات سے بے تعلق عمل۔ وہ آہستہ آہستہ چائے پیتا رہا، اس نے ہم سے ادھر ادھر کی باتیں بھی کیں، مگر یہ باتیں محض وقت گزارنے کے لیے تھیں۔ اس ملاقات میں میں نے میرا جی کو اچھی طرح دیکھا۔ وہ وہی کھدر کی قمیض اور خاکی کارڈرائے کی پتلون پہنے تھا۔ اس کا کالر میلا تھا، پتلون بہت بڑی تھی جیسے اس نے اوپر سے دوہرا کر کے ایک ٹائی سے کمر کے گرد باندھ رکھا تھا۔ کالر کا بٹن کھلا تھا جس میں سے اس کی جوگیوں والی مالا کے بڑے بڑے موتی جھانک رہے تھے۔ اس کے دائیں ہاتھ میں 2 روپہلے گولے تھے، بائیں ہاتھ کی منجلی اور چھوٹی انگلی میں لوہے کے 2 باریک چھلے تھے، بغل میں وہی بوسیدہ اخباروں کا بنڈل تھا۔ وہ ابھی نہا کے آیا تھا، لیکن ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اسے نہائے ہوئے برسوں گزر چکے ہوں۔ کپڑے بدلنے کے بعد میں نے پوچھا، کہیے میرا جی اب کیا پروگرام ہے؟ پروگرام؟ میرا جی نے چونک کر یوں کہا جیسے مجھے ڈانٹ رہا ہو۔ یعنی آپ یہیں رہیں گے، باہر نہیں جائیں گے کیا؟ نہیں جائیں گے، ضرور جائیں گے، یہاں کیا کریں گے؟ میرا جی نے مضطرب ہو کر مجھے پھر ڈانٹا، کدھر جائیے گا؟ کہیں چلے جائیں گے، میرا جی نے بظاہر بے فکری سے کہا، مگر اس بے فکری میں تردد کا رنگ جھلکتا تھا، جیسے میرا جی سے کوئی کٹھن سوال کیا گیا ہو، جیسے اس پر کوئی بہت بڑی آفت آن پڑی ہو۔ تو پھر ہمارے ساتھ چلیے، ہمیں بھی کچھ لوگوں سے ملنا ہے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ بمبئی کے بارے میں کچھ معلوم بھی ہے آپ کو؟ میرا جی نے تیز ہو کے یوں کہا جیسے ہم دونوں بچوں کا ممتحن ہو۔ جی نہیں، ہم تو نووارد ہیں، آپ جانتے ہی ہیں۔ تو سب سے پہلے شہر کا جغرافیہ سمجھیے۔ پہلے کام یہ کیجیے کہ بمبئی کا نقشہ خریدیے۔ یہاں مستقل فسادات ہو رہے ہیں، آپ کا آملیٹ بن جائے گا اور آپ کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میرا جی کا یہ تحکمانہ انداز ہمیں سخت ناگوار ہوا، لیکن اس داخلی احتجاج کے باوجود اس روز ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بمبئی کا نقشہ خریدا۔ پھر ہم ادھر ادھر گھومتے اور لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ میرا جی ہمیں گاڑیوں کے اوقات، کرائے، سڑکوں کے نشیب و فراز، مقاموں کے بھید اور شخصیتوں کے اسرار کے مطابق یوں بتا رہا تھا جیسے وہ احکامات جاری کر رہا ہو۔ اس نے خاص طور سے جو بات ہمارے ذہن میں بٹھائی وہ تھی جان کی حفاظت۔ اس نے بتایا کہ بمبئی کی سڑکیں جنگلوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، چلتے ہوئے آگے پیچھے اور دائیں بائیں کا خیال رکھنا سخت ضروری ہے۔ کسی پہلو سے چاقو کا وار کیا جا سکتا ہے، کسی جانب سے چھری چل سکتی ہے۔ جن لوگوں سے ہمیں ملنا تھا، میرا جی کو ان کے گھر معلوم تھے۔ جہاں ہمیں جانا تھا وہ شوق سے ہمیں لے گیا۔ جس بات پر ہم نے مشورہ طلب کیا، میرا جی نے بڑے جوش اور شوق کے ساتھ احکامات جاری کیے، اور جس بات پر ہم نے نہیں طلب کیا اس پر ہم کئی جگہ گئے۔ میرا جی مسلسل باتیں کرتا رہا، کبھی ادب کی، کبھی فسادات کی، کبھی ادھر ادھر کی۔ وہ بہت ہوشیاری سے چلتا تھا، جیسے چوری کر کے آیا ہو، جیسے کسی حادثے کا انتظار ہو۔ سڑک پر اسے جہاں بھی سگریٹ کی خالی ڈبیاں دکھائی دیتی، بلا تکلف اٹھا کر اس میں سے پنے نکالتا اور اخباروں کے بوسیدہ بنڈل میں رکھ لیتا۔ ہم بہت لوگوں سے ملے،
میرا جی ہمارا تعارف تو کراتا، مگر پھر خود مسند پر بیٹھ کر ہمیں محفل سے خارج کر دیتا۔ تھوڑی سی باتیں کرتا، پھر بے چین ہو جاتا اور وہاں سے بھاگ جانا چاہتا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اس کی چوری پکڑی جائے گی۔ کھانا ہم نے میرا جی کے حکم سے داور کے ایک ہوٹل میں کھایا۔ میرا جی نے ہاتھ دھوئے، پھر آ کے میز پہ بیٹھ گیا۔ کھانے کے انتخاب میں اس نے کوئی دلچسپی نہ لی۔ کھانا سامنے آ گیا تو اس نے بائیں ہاتھ کی انگلی سے دونوں چھلے اتار کر میز پر رکھ دیے، پھر دونوں گولے ان پر ٹکا دیے اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ہم دن بھر کا کام ختم کر چکے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد ایک سی تنگ سی گلی میں گزر کر ہم داور اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ گھر پہنچنے سے قبل ہم نے میرا جی کی مدد سے بمبئی کے بہت بڑے بڑے بھید جان لیے تھے۔ ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ کن کن علاقوں میں جانا خطرناک ہے۔ میرا جی نے نقشے پر ان علاقوں کے گرد دائرے بنا دیے تھے اور ہمیں کہا تھا انہیں ازبر کر لو، گویا ماسٹر صاحب ہمیں گھر کا کام دے رہے تھے۔ سارا دن ہمارے ساتھ گزار کر رات کو ہمارے ساتھ کور لاج لوٹا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی بالکنی میں جا کر یوں بیٹھ گیا جیسے ہم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ پھر اس نے ہم سے کوئی بات نہ کی۔ اس کا ایک دلائی اور میلے تکیے کا بستر کھلا پڑا تھا جس پر بجلی کی روشنی چھن چھن کر پڑ رہی تھی۔ اس نے بوسیدہ اخبارات کا دفتر کھولا اور اس میں سے چنی ہوئی پنیاں نکال کر گولوں پر جمانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دفتر سے کرائم اینڈ مسٹری کا ایک پرچہ نکالا اور اس کے مطالعے میں غرق ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہمارا معمول ہو گیا کہ صبح سے شام تک ہم تینوں بمبئی کی گلیوں اور بازاروں میں بھٹکتے اور رات کو اپنے اپنے بستروں پر لیٹ جاتے۔ میرا جی سونے سے پہلے کرائم اینڈ مسٹری کے کچھ صفحات پڑھتا، کبھی کبھی گنگنانے لگتا اور پھر یکلخت بالکنی پر خاموشی چھا جاتی۔ میرا جی کو میں نے کبھی عمدہ لٹریچر کا مطالعہ کرتے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا جی کو عمدہ لٹریچر کا علم نہیں تھا۔ سچ تو یہ کہ میں نے بہت کم لوگوں کو عمدہ لٹریچر پر اس اعتماد سے بات کرتے دیکھا جو میرا جی کا خاصہ تھا۔ اس کی رائے نہایت واضح اور جابرانہ ہوتی تھی۔ وہ اپنی غلط رائے پر بھی نہایت شدت سے اڑا رہتا۔ میرا جی اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ کوئی اس کو ٹوکے۔ وہ ذرا سا اختلاف بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس زمانے میں وہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے اجلاس میں بڑی باقاعدگی سے شریک ہوتا تھا، مگر ان جلسوں میں بھی اس کا رویہ جابرانہ ہوا کرتا تھا۔ اس کو انجمن کے اغراض و مقاصد سے ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ ترقی پسند مصنفین کا پیش کیا ہوا ادب بھی اسے پسند نہ تھا، مگر وہ انجمن کی کارروائی اور بحث میں حصہ ضرور لیا کرتا تھا۔ حمید اختر ان دنوں بمبئی شاخ کا سیکرٹری تھا اور کارروائی لکھا کرتا تھا۔ اس سے اگر کوئی فقرہ چھوٹ جاتا یا مصلحتاً اسے چھوڑ دیتا تو میرا جی فوراً بول اٹھتا اور اصرار کے ساتھ اس چھوٹے ہوئے یا چھوڑے ہوئے فقرے کو درج کراتا۔ میرا جی کی تنقید کا انداز خالص ادبی تھا، مگر وہ ذاتیات میں بہت الجھتا تھا۔ جوش ملی آبادی سے اس کو خاص چڑ تھی۔ اس چیڑ کی وجہ جوش کے کلام کی مقبولیت نہیں بلکہ جوش کی ذات تھی۔ میرا جی جوش کو شاعر مانتا تھا، مگر جس انداز سے اس کی پوجا ہوتی تھی اس سے نہایت ناخوش تھا۔ چنانچہ جس جلسے میں جوش کو کچھ پڑھوانا ہوتا، میرا جی اس جلسے میں خاص طور پر شرکت کرتا تھا۔ بحث کا آغاز ہمیشہ وشواستر عادل کیا کرتا تھا اور اصول اور اعتراض کو چھوڑ کر جلد ہی مغلوب الغضب ہو کر چپ ہو جاتا۔ پھر میرا جی بات اٹھا لیتا اور اپنی پاٹ دار کڑی آواز میں تیکھے تیکھے اعتراض کرتا۔ وہ اپنی بات ہمیشہ کھنکھار کے شروع کرتا، جہاں تک ہم جانتے ہیں، جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے۔ اس کو گلا کھنکار کے دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ چنانچہ ایک جلسے میں جوش نے ایک طویل اور ادق نظم پڑھی۔ وشماتر عادل نے فوراً سوال اٹھایا، یہ نظم آپ نے قارئین کے کس طبقے کے لیے لکھی ہے؟ لیکن وہ جوش کے جواب کا انتظار نہ کر سکا اور اس کی آواز بھرا گئی۔ میرا جی نے کہا، جہاں تک ہمارا خیال ہے یہ نظم عوام کے لیے نہیں لکھی گئی کیونکہ یہ عوام کے فہم سے بالا ہے۔ جوش نے کہا، یہ نظم میں نے پڑھے لکھوں کے لیے لکھی ہے۔ ہمارے عوام پڑھے لکھے نہیں ہیں تو یہ نظم آپ نے خواص کے لیے لکھی ہے؟ میرا جی نے کہا، جی ہاں، جو لوگ میری بات سمجھتے ہیں، عوام میری زبان نہیں سمجھتے، جوش کے منہ سے نکلا۔ اگلی مجلس میں جب حمید اختر نے کارروائی پڑھ کے سنائی تو بحث کا یہ حصہ اس میں درج نہ تھا، لیکن میرا جی چوکنے والا نہیں تھا۔ اس نے اس حصے کو کارروائی میں درج کروایا اور پھر مہینوں اس کارنامے کا چرچا کیا۔ کور لاج میں یا کسی اور جگہ مصنفین کی موجودگی میں ادب کی بات چھڑ جاتی تو بڑے شوق سے اس میں حصہ لیا کرتا اور اپنے فتوے دیا کرتا تھا۔
وہ مخاطب کی بات دھیان سے نہیں سنتا تھا، بیچ ہی میں فقرہ کاٹ کر اپنا حکم سنانے لگتا، لیکن انتہائی غصے میں بھی اس کی زبان سے کسی کے لیے تم کا لفظ نہ نکلتا تھا۔ بات چیت کے رکھ رکھاؤ میں وہ بہت محتاط تھا۔ وہ دوسروں کے دل آزردہ تو کرتا، لیکن اپنے جملوں سے نہیں بلکہ اپنے انداز سے تیر و نشتر کا کام لیا کرتا۔ باتوں اور بحثوں کو چھوڑ کر خالص ادب یا عمدہ ادب سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اور جب بھی وہ اکیلا ہوتا تو کرائم اینڈ مسٹری میں گم ہو جایا کرتا۔ ایسے پرچوں کے کئی شمارے اکثر اس کی بغل میں رہتے تھے، اور جہاں بھی وہ اس قسم کا پرچہ دیکھتا تھا اٹھا کے لے آتا تھا۔ اس کو خودکشی کرنے اور قتل کر کے بچ نکلنے کے انوکھے طریقے معلوم تھے۔ اس کو خودکشی کرنے اور قتل کر کے بچ نکلنے کے انوکھے طریقے معلوم تھے، لیکن وہ کسی کو یہ طریقے نہیں بتاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اسے دوسروں کو جرم کی ترغیب دینے سے خوف آتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے گرد ایک اسراریت قائم رکھنا چاہتا تھا، تاکہ موقع پائے تو زمین سے اونچا ہو کے کہے جہاں تک ہم جانتے ہیں، جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے۔ میرا جی کو اپنی جان بہت پیاری تھی، اگرچہ وہ اپنے جسم کو طرح طرح کے دکھ دیتا تھا، مگر جہاں جان کا خطرہ ہوتا وہاں بھولے سے بھی نہ جاتا۔ یا تو زندگی سے محبت اور جان کی حفاظت کے جذبے نے اس میں عجیب حواس اور حسیات پیدا کر دیے تھے، یا محض اس لیے کہ اسے اسرار اور سسپنس پیدا کرنے کا شوق تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اس نے اچھی بھلی محفل جمی جمائی کو یہ اعلان کر کے اکھاڑ دیا کہ یہاں قتل حملہ کرنے والے ہیں، یا یہاں سے واپسی کے بعد فلاں راستے یا فلاں مقام پر حملہ ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ میرا جی، مفتی اور میں وکٹوریہ ٹرمنس سے ایک بس پر سوار ہوئے جو گول پیٹا سے ہو کے گزرنے والی تھی۔ ہم ٹکٹ لے چکے تھے اور پورے اطمینان سے بیٹھے تھے۔ ڈرائیور گیئر لگا چکا تھا کہ ایک دم میرا جی گھبرا کر چلانے لگا، چلیے نکل چلیے، گول پیٹے میں اس بس پر حملہ ہونے والا ہے۔ مفتی جو ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے فوراً بس سے نکل آیا۔ مجھے بہت غصہ آیا، مگر میں ان دنوں بزرگوں کے زیر اثر تھا۔ ناچار اتر آیا اور بڑی مشکل سے ہم وکٹوریہ ٹرمنس سے گاڑی پر بیٹھے۔ اس احتیاط میں ہمارے 2 گھنٹے خواہ ضائع ہو گئے، مگر اگلی صبح ہمیں معلوم ہوا کہ گول مٹھا میں واقعی بس پر حملہ ہوا تھا، کیونکہ اس دن مسلم لیگ نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا تھا۔ اس کے بعد تو میرا جی نے مجھ پر بہت دھانس جمانے شروع کر دی۔ وہ مجھے یقین دلانے لگا کہ میں فضا کو سونگھ کر بتا سکتا ہوں کہ فلاں جگہ جان کا خطرہ ہے۔ مجھے یقین دلانے کی اس کوشش کے بعد اس نے میرے روبرو اپنا انداز اور بھی پراسرار بنا لیا۔ ایک دفعہ میں نے اس کی بات نہ مانی اور کالبا دیوی کے ایک ٹرام میں سوار ہو گیا جس کے بارے میں میرا جی نے تباہی کا فتویٰ دیا تھا۔ میرا جی نے مجھے بہت روکا، مگر میں بضد سوار ہو گیا۔ ٹرام چلی تو میرا جی نے مجھ سے کچھ اس طرح ہاتھ ملایا جیسے وہ مردے سے ہاتھ ملا رہا ہو۔ وہ وہیں کھڑا میری طرف یوں دیکھتا رہا جیسے ٹرام میں لاش جا رہی ہے، لیکن اس روز کچھ بھی نہ ہوا، اور بخیریت واپسی پر رات کو میں نے میرا جی سے گپیں ہانکیں، لیکن میرا جی نے میرے زندہ لوٹ آنے پر حیرت یا ندامت کا اظہار نہیں کیا۔ میرا جی کو اس بات سے بہت تسکین ہوتی تھی کہ لوگ اسے پراسرار سمجھیں۔ پراسراریت کے جنون میں وہ عجیب حرکتیں کیا کرتا تھا۔ وشوامتر عادل ان دنوں ایک ایسی عورت کے عشق میں گرفتار تھا جو اس کے دوست کی بیوی تھی۔ وہ بڑی پیاری اور نیک عورت تھی۔ وشوامتر کے دوست کو اس پرخلوص محبت کا علم بھی تھا۔ شادی کے بعد وشوامتر عادل نے اپنی محبت کا رخ بدلنے کی مخلصانہ کوشش کی اور محبت کو احترام اور عقیدت کے جذبات میں بدلنے کی شدید سعی کی تھی، لیکن اس کوشش کی وجہ سے وہ جذباتی تضاد کا شکار ہو گیا، اور شاید اس جذباتی تضاد سے گھبرا کر ایک دفعہ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اس واقعے کا میرا جی کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ اگرچہ میرا جی کو عادل کا راز بہت عزیز تھا، مگر اپنے پراسراریت کے جذبے سے مجبور ہو کے وہ کور لاج کے چوک میں کھڑا ہو کے عجیب اشاروں اور کنایوں سے اس واقعے کو نشر کیا کرتا تھا۔ پراسراریت کے شوق میں میرا جی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ اور چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو اپنا تختہ مشق بنانے کو تیار رہتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ کور لاج میں ایک راشننگ انسپکٹر ناموں کے اندراج کی چیکنگ کے سلسلے میں آ پہنچا تو میرا جی سے اس نے پوچھا، آپ کا نام؟ میرا جی نے کہا۔ باپ کا نام؟ مہتاب دین۔ انسپکٹر نے حیرت سے دیکھا، پھر کہا، مذہب؟ سکھ۔ انسپکٹر جھنجھلا گیا، پھر بولا، دیکھیں صاحب، ہم ڈیوٹی پر ہیں، ہم سے مذاق مت کرو۔ اگرچہ مہتاب دین کا یہ بیٹا نام سے بنگالی ہندو، شکل و صورت سے جھٹا دھاری سکھ
اور عقیدے سے نہ جانے کیا دکھائی دیتا تھا، مگر در حقیقت وہ ہندو تھا، نہ مسلمان تھا نہ سکھ، وہ تو محض میرا جی تھا۔ اور روشننگ آفیسر کو پریشان ہوتے دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ میرا جی کو کسی مذہب سے واسطہ نہ تھا، اسے انسانوں سے ظاہری ہمدردی تھی، ایسی ہمدردی جیسے راہ چلتے کسی روتے ہوئے بچے کو دیکھ کر ہو جاتی ہے۔ ہندو، مسلمان، سکھ سب میرا جی کے لیے روتے ہوئے بچے تھے۔ وہ ان روتے ہوئے بچوں کو دیکھتا اور اپنی راہ چلتا رہتا۔ اسے مذہبوں، قوموں سے نہیں بلکہ بعض ذہنیتوں سے نفرت تھی۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ اسے ہندوؤں کی ایک مخصوص ذہنیت سے نفرت تھی۔ اس نے مسلمانوں سے کسی لگاؤ کا اظہار کبھی نہیں کیا۔ مشرقی پنجاب سے جب قتل عام کی خبریں آتی تھیں تو اسے مقتولین سے ہمدردی ہوتی تھی۔ اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ یہ مقتول زیادہ تر مسلمان تھے۔ فسادات اور قتل عام سے اسے تکلیف ہوتی تھی، غالباً اس لیے کہ موت کا ڈر اس کی گھٹی میں پڑا تھا، اور قتل و غارت کا قصہ سن کر وہ محسوس کرتا جیسے وہ خود قتل ہونے والا ہے۔ مغربی پنجاب میں قتل و عام کے وقت میں بمبئی چھوڑ چکا تھا، اس لیے اس کے جذبات کا مشاہدہ نہ کر سکا، مگر مجھے یقین ہے کہ مغربی پنجاب کے مقتولوں سے بھی اسے ہمدردی ہوگی۔ اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ مغربی پنجاب میں زیادہ تر مقتول ہندو اور سکھ تھے۔ میں نے اسے کسی مذہب کی مخالفت کرتے نہیں دیکھا، لیکن وہ بدھ مت کو بہت پسند کرتا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا میں تبت یا لنکا چلا جاؤں گا اور باقی عمر کسی خانقاہ میں گزاروں گا۔ اس کی یہ خواہش کسی گہرے ارادے کا عکس نہیں تھی۔ بدھ مت کے گیان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا جی کو تنہائی پسند تھی، مگر ایسی تنہائی نہیں جسے گیان دھیان والے پسند کرتے ہیں۔ وہ تو ویرانے کی تنہائی سے ڈرتا تھا۔ اس کی خواہش تھی اس کی گرد بھیڑ لگی ہو اور اس بھیڑ میں وہ الگ مسنت لگا کر بیٹھا رہے، اس بھیڑ کے درمیان مگر اس سے بہت دور۔ اس کی تنہا پسندی کی تسکین تو لاہور، دہلی اور بمبئی کے بازاروں میں بہتر ہو سکتی تھی۔ وہ اپنی ذات کے اونچے ٹیلے پر بیٹھ جاتا اور چوروں کی طرح اپنی انا میں گھس کر لذت حاصل کرتا۔ ویرانے کی تنہائی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، کیونکہ اس کو اپنی تنہائی کا احساس ہونے لگتا تھا، اور وہ گھبرا کر بازاروں اور ہجوموں کی طرف اٹھ جاتا تھا۔ اس کو اواگون کے فلسفے پر ذہنی طور پر یقین تھا، مگر اسے نجات اور نروان کی پرواہ نہ تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کسی بندش میں گرفتار سمجھتا ہی نہ تھا۔ اس کا نروان تو اس کی اپنی انا کی لذت میں تھا۔ اس کی نجات یہی تھی کہ زندگی گزرتی چلی جائے اور اس کے گزرتے چلے جانے کا احساس ہی نہ ہو۔ بدھ کے فلسفے سے عملی طور پر اسے کوئی علاقہ نہ تھا، کیونکہ وہ بدھ کے بنیادی خیال یعنی ترک لذت سے باغی تھا۔ میرا جی نے دنیا چھوڑ دی مگر لذت پرستی نہ چھوڑی۔ اس نے لذت کشی کے تمام تقاضے پورے کیے۔ لذت کو وہ روحانیت کی معراج سمجھتا تھا، چنانچہ اس کاوش میں اس کا جسم آزردہ اور روح آسودہ رہی۔ لذت کے تقاضے پورے کرنے میں سے بہت دسترس تھی، بلکہ اس سلسلے میں سے ید بیضہ عطا ہوا تھا۔ وہ اپنے ید بیضہ کا بڑے شوق اور اعتماد سے ذکر کیا کرتا تھا۔ اس کی ساری زندگی ید بیضہ کے معجزوں اور ان معجزوں کے ذکر میں گزری۔ آخری عمر میں جب یہ معجزے فطری طور پر کم ہو گئے تو ان کا ذکر بھی کم ہو گیا، مگر جب بھی ان کے ذکر کا موقع آتا میرا جی بے تکلف ہو کے ڈینگ مار کے ان کا ذکر کرتا تھا۔ اس کے معمولی ملنے والوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ ہندوستان کے کس شہر کے کس کونے میں اس کے دست کرشمہ ساز نے موتی بکھیرے ہیں اور اس گلکاری میں اس نے کیسی کیسی لذت پائی ہے۔ میرا جی کا لذت کا تصور عام انسانوں سے مختلف تھا۔ اس کے لذت کے ذرائع بھی مختلف تھے۔ مثلا لذت کے حصول میں اسے عورت سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ عورت اس کے لیے ایک بے معنی اور مجہول شے تھی جسے اس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی۔ میرا جی کے لیے ایک خوبصورت بطخ تھی جس کے سفید سفید پر بھلے معلوم دیتے تھے، لیکن جس سے کسی گہرے یا مستقل تعلق کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس حقیقت کے باوجود میرا نے 2-3 مرتبہ عورت سے مصالحت کی کوشش کی، اگرچہ مصالحت کی یہ کوشش سرسری اور محض تجرباتی تھی۔ اس کے لیے یوں تو سبھی عورتیں ایک جیسی تھیں، جیسے سبھی بطخیں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن جن عورتوں سے اس نے تھوڑی بہت رغبت ظاہر کی وہ چپٹی ناک اور چوڑے چہرے والی عورتیں تھیں۔ عام طور پہ جن عورتوں کو حسین اور پرکشش سمجھا جاتا ہے میرا جی کو ان میں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سب سے پہلی عورت جس کی طرف میرا جی نے رغبت ظاہر کی وہ میرا سین تھی، جس نے اسے میرا جی بنایا۔ میرا جی نے اسے بھرپور عشق کیا، مگر اس کا عشق بھی ناقابل فہم تھا۔ اس نے عمر بھر میرا سین سے بات بھی نہ کی۔
اس کی طرف آنکھ بھر کے دیکھا بھی نہیں اور ساری زندگی اس کے نام پر تج دی۔ میرا جی نے میرا سے کوئی مقصد وابستہ نہیں کیا، اس کے حصول کی کوشش نہیں کی، فقط کچھ مدت اسے چوروں کی طرح دیکھتا رہا اور پھر اس کا نام اختیار کر کے اس سے اور دنیا کی تمام عورتوں سے آزاد ہو گیا۔ میرا کا ذکر کرتے ہوئے میرا جی کسی خاص جذبے کا اظہار نہیں کرتا تھا، ایسے بات کرتا جیسے افسانہ کسی دوسرے سے متعلق ہو اور وہ اس کا فقط راوی ہوا۔ ایک دفعہ میں نے پوچھا، آپ نے میرا سے کبھی اپنے عشق کا اظہار بھی کیا؟ اس کا کبھی موقع ہی نہیں ملا، میرا جی نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ مگر آپ نے کبھی کوشش کی تھی؟ مثلا ہم نے ایک بار فیصلہ کیا کہ اس سے بات کریں گے۔ ہمارے نے جواب سوچا کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کو یوں قائل کریں گے، اقرار کیا تو یوں پروگرام بنائیں گے۔ اچھی طرح غور کرنے کے بعد ہم اس کے پاس پہنچے، ہم نے بات کی، وہ سن کر خاموش ہو گئی، بالکل نہ بولی۔ تو پھر ہم چلے آئے، کیونکہ یہ ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میرا جی ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا اسے میرا سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، مگر میرا خیال ہے یہ وہ محض زیب داستاں کے لیے کہا کرتا تھا۔ دراصل اس نے دل سے چاہا ہی نہیں تھا کہ میرا سے عشق کا اظہار کرے، اس کا مقصد تو چھپ چھپ کے لذت لینا تھا۔ میرا تو محض ایک بہانہ تھی۔ اس قسم کے بہانے زندگی میں اس نے اور بھی بنائے، جس میں ایک بہانہ ایک ادیب خاتون سے عشق تھا۔ میرا جی نے ان خاتون سے عشق کیا اور اپنے قول کے مطابق وہ ان سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ان سے میرا جی کی ملاقات غالباً بمبئی جانے سے پہلے ہو چکی تھی، لیکن بمبئی جانے کے بعد یہ عشق نما بہانہ بھی ہاتھ سے جاتا رہا۔ یہ کہانی بھی کم و بیش میرا کی کہانی سے ملتی جلتی تھی۔ یہ خاتون میرا جی سے بڑی شفقت سے پیش آتی تھی۔ میرا جی کو ایک دم خیال آیا ان سے شادی کرنی چاہیے۔ چند مہینے وہ اس فکر میں غلطاں رہا کہ شادی کرنی بھی چاہیے کہ نہیں۔ اس فکر کے دوران اس نے خاتون سے ملنا چھوڑ دیا۔ آخر وہ اس فیصلے پر پہنچا کہ شادی کی بات ہو جائے تو کیا مذائقہ ہے۔ چنانچہ وہ ان کے گھر پہنچا۔ خاتون حسب سابق نہایت اخلاق سے پیش آئی اور اسے نہ آنے کا شکوہ کیا۔ میرا جی ابھی بات کرنے کے لیے گلا صاف کر رہا تھا کہ اس خاتون کے شوہر داخل ہوئے اور خاتون نے کہا، میرے شوہر، ان سے ملیے۔ میرا جی بات کیے بغیر اٹھ کے چلا آیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بات بھی اس نے سوچی نہ تھی۔ میرا جی کو تو اس بات کا رنج بھی نہ ہوا ہوگا، کیونکہ دراصل اس کو خاتون سے عشق نہ تھا، اسے شادی کی ضرورت اور آرزو ہی نہ تھی۔ چنانچہ وہ اس جذبے کا ذکر کسی خاص تاثر کے اظہار کے بغیر کیا کرتا تھا۔ اس کا تیسرا بہانہ بادل نام کی ایک شاعر خاتون تھی۔ میں نے ان محترمہ کا ناک نقشہ نہیں دیکھا، مگر میرے خیال میں یہ محترمہ بھی چوڑے چہرے اور چپٹی ناک کی مالک تھی۔ ان سے بھی عشق کے اظہار کی صورت نہ بنی۔ میرا جی نے کل 3 عورتوں سے رغبت محسوس کی اور اس کا یہ فیصلہ تھا کہ چوڑے چہرے اور چپٹی ناک والی عورتیں بہت حسین ہوتی ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ چوڑے چہرے اور چپٹی ناک والی عورتیں میرا جی کے بارے میں کیا رائے رکھتی تھیں، اور اس خاص برانڈ کے علاوہ عورتوں کی دوسری جتنی قسمیں ہیں ان کے دلوں میں میرا جی نے کیا تاثر پیدا کیا۔ میرا جی میں بعض ایسی خصوصیتیں بھی نظر آتی تھیں جن کی وجہ سے کچھ عورتیں اس سے عشق کرنے پر رضامند ہو سکتی تھیں۔ عشق تو میرا جی کے لاؤبالی پن سے بہت سی عورتوں نے کیا ہوگا، لیکن چند ایک نارمل قسم کی عورتوں نے اسے شوہر کی نظر سے بھی چاہا ہوگا۔ میرا جی کی ضروریات بہت مختصر تھیں، لیکن انہیں جس ڈھنگ، جس عمدگی اور جس کامیابی سے پورا کرتا تھا، وہ بھولے بھالے بھکاری یا بے نیاز جوگی کا نہیں، زمانہ فہم آدمی کا حصہ ہے۔ بعض حالات میں اس میں ایک اور نارمل انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا تھا۔ وہ پان بہت کھاتا تھا، دن میں اوسطاً 40-50، اور یہ لت ایسی تھی کہ اس کے بغیر اس کا دن گزرنا مشکل تھا۔ اس کے ساتھ گھومنے والے 2-4 مرتبہ پان کھاتے تو اسے بھی کھلا دیتے تھے، مگر اس سے میرا جی کی طلب پوری نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک پان کھانے والے ساتھی کو یہ یقین دلایا کہ بمبئی کے پنواڑی پان بنانا نہیں جانتے۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ پان کھانے والے ساتھی نے کور لاج میں پاندان بنا لیا، جس کے لیے چونا، کتھا اور چھالیاں میرا جی خود لایا۔ اس کے بعد میرا جی ہر روز صبح گھر سے نکلنے سے پہلے 40 پانوں کی گڈی بنا کر بغل میں رکھ لیتا اور دن بھر چباتا رہتا۔ پان کے علاوہ میرا جی کو 2 وقت کھانا بھی کھاتا تھا، 4 پیالے چائے بھی پیتا تھا۔ اس کے لیے میرا جی کو کسی پلان کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ وہ جس کے ساتھ گھومتا تھا وہ اسے خود کھانا کھلا دیتا تھا، یا یوں سمجھی کہ میرا جی گھومتا ہی اس کے ساتھ تھا جو اسے خود مفت کھانا کھلا دے۔ میرا جی کو چاندنی رات سے محبت تھی،
پونم کو وہ ہمیشہ اندھیری کے ساحل پر جایا کرتا تھا، جہاں ناریل کے لمبے اور گھنے جھنڈ چڑھتے ہوئے سمندر کے خوفناک اور یکساں شور میں بہت ڈراؤنے اور پراسرار معلوم ہوتے تھے۔ میرا جی ان جھنڈوں سے پرے پانی کے قریب ٹھنڈی اور بھیگی ہوئی ریت پر لیٹ جایا کرتا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا کہ اس کے سر میں ریت ڈالیں۔ چنانچہ اس کے گھنے گھنے بال ریت کا ڈھیر ہو جاتے اور وہ اسی طرح چپ چاپ گھنٹوں پڑا رہتا، پھر دفتن بال جھٹک کے کھڑا ہو جاتا اور گھر واپس آ جاتا۔ ایک دفعہ جب میرا جی چند دوستوں کے ساتھ اندھیری کے ساحل سے لوٹ رہا تھا تو ناریل کے جھنڈ میں ایک ہیبت ناک آواز گونجی، میرا جی نے شراب چھوڑی ہے، ایک رجت پسند ٹوڑی ہے۔ میرا جی رک گیا، غور سے دیکھا، ایک سایہ سا ناریلوں کے تاریک سائے میں سے نکلا۔ قریب آنے پر ہم نے دیکھا وہ نیاز حیدر تھا۔ نیاز حیدر اس زمانے میں فلم اسٹوڈیو میں مفت گیت لکھنے پر ملازم تھا۔ اس کے صرف دو شغل تھے، یا تو بیٹھ کر گیت لکھتا رہتا یا کور لاج کے قریب سوروں کے ایک باڑے میں بیٹھ کر گھٹیا قسم کی دیسی شراب پیا کرتا۔ اس وقت کسی دور کے گاؤں سے پی کر آ رہا تھا۔ اس کی اس بات پر بہت غصہ آتا تھا کہ میرا جی نے شراب چھوڑ دی ہے، حالانکہ میرا جی کو کہیں سے تنخواہ نہیں ملتی تھی اور اس کی اخلاقی شہرت نیاز حیدر سے بھی خراب تھی۔ میرا جی کا شراب چھوڑ دینا واقعی حیرتناک تھا۔ شراب چھوڑنے کی فوری وجہ تو مجھے معلوم نہیں، مگر اس سے کچھ روز قبل ایک ایسا حادثہ میرا جی کے ساتھ پیش آ چکا تھا جو اس فیصلے کی فوری وجہ قرار دیا جا سکتا تھا۔ اس زمانے میں منٹو بھی بمبئی میں تھا اور میرا جی بعض شامیں اس کے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ ایک دن میرا جی پہنچا تو منٹو شراب پی رہا تھا، بوتل خالی ہو رہی تھی۔ میرا جی کے لیے اس میں سے آخری پیگ نکلا، لیکن اس کے ساتھ ہی میز پر ایک سالم ادھا رکھا تھا۔ میرا جی نے قدرتی طور پر اس پر نظر ڈالی۔ منٹو نے انکار کر دیا، لیکن میرا جی نے بوتل اٹھا لی۔ اس پر منٹو نے اسے بے تحاشا گالیاں دیں اور گھر سے نکال دیا۔ شاید اس بے عزتی کو میرا جی نے محسوس کیا۔ روپیہ حاصل کرنے کی خواہش میرا جی کو بھی تھی، وہ بھی ایسے ڈھنگ سوچنے پر مجبور تھا جس سے ڈھیروں نہیں تو تھوڑا بہت روپیہ تو کمائے۔ لاہور اور دہلی کے زمانے میں میرا جی نوکری وغیرہ کر کے روپیہ کما لیتا تھا۔ بمبئی میں اس نے کوئی کام نہیں کیا، اس کو کام ملا ہی نہیں، مگر سوچنے کی حد تک اس نے بہت کچھ۔ سوچتے سوچتے ایک دن کور لاج میں اعلان کر دیا کہ وہ بہت کامیاب دکاندار ہیں۔ کیسے میرا جی؟ کسی نے پوچھا۔ آپ یہ سیفٹی ریزر کتنے میں خرید سکتے ہیں؟ میرا جی نے پلاسٹک کا ایک سیفٹی ریزر دکھاتے ہوئے کہا۔ میرے پاس تو ہے میرا جی۔ نہیں، اگر آپ کو خریدنا پڑے تو میں یہ 10-12 آنے میں خرید سکتا ہوں۔ ہم نے یہ ریزر 2.5 آنے میں خریدا ہے، بتائیے کتنے منافع ہوا؟ 7 آنے۔ 7 آنے فی ریزر، میرا جی نے کہا۔ اگر ہم ایسے 5 ریزر بیچیں تو کتنا منافع ہوا؟ بہت منافع ہوا نا، اور جہاں تک ہم جانتے ہیں ہم ایسے 5 ریزر روز فروخت کر سکتے ہیں۔ میرا جی اس روز انتہائی طور پہ خوش تھا۔ میرا جی دکاندار بننے کی سوچ رہا تھا کیونکہ اس کی دوسری تمام امیدیں ختم ہو چکی تھیں۔ ایک دن میرا جی انتہائی پریشانی کے عالم میں میرے پاس آیا، میرے سامنے اپنی 2 کتابیں پھینک کے بولا، اس میں سے ایسے گیت چن دیجیے جو سمجھ میں آ سکتے ہوں۔ اور میں یہ مطالبہ سن کر حیران رہ گیا۔ ہمیں ایک پروڈیوسر کو دکھانے ہیں، میرا جی نے کہا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے گیت سمجھ میں نہیں آتے، آپ چن دیں ورنہ ہم آپ کو آملیٹ بنا دیں گے۔ اور اس رات غالباً اضطراب کی وجہ سے میرا جی نے کرائم اینڈ مسٹری نہیں پڑھی۔ وہ اپنے گولوں پر پنیاں جماتا رہا اور میں ان گیتوں پر نشان لگاتا رہا جو میری سمجھ میں آ سکتے تھے، مگر پروڈیوسر کی سمجھ میں ایک بھی نہ آیا۔ اس نے مدھوک سے گیت لکھوا لیے۔ چنانچہ اب تھوڑے دنوں کے بعد میرا جی نہایت سنجیدگی سے پھر سیفٹی ریزر بیچنے کی سوچنے لگے۔ میرا جی نے حاجت سے مجبور ہو کر ایک فلم میں ڈاکیے کا پارٹ بھی کیا اور اس کے معاوضے میں 50 روپے بھی پائے، جس کی اس نے شراب پی ڈالی۔ وہ شراب نہ پیتا تو روپے کہیں پھینک کے آ جاتا، کیونکہ اسے روپے جیب میں رکھنے کی عادت نہ تھی۔ روپیہ اس کے لیے ایک غیر مانوس چیز تھی۔ میرا جی کو کبھی دولت مند بننے کی آرزو بھی نہیں ہوئی۔ اس کا روپے کا تصور ہی بہت مختصر تھا۔ وہ سکوں کو نقرئی گول گول روٹیوں کی صورت میں سوچتا تھا۔ اس کو ان لوگوں سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی جن کے پاس بہت روپیہ ہوتا ہے، لیکن اسے مزدوروں اور کسانوں اور ان لوگوں سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی جو سرمایہ داروں کی لوٹ کھسوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس نے ان باتوں پر کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ ایک روز صبح سویرے بیدار ہوتے ہی بالکنی میں کھڑے ہو کر اس نے اپنی پاٹدار آواز میں کسی کو مخاطب کیے بغیر اعلان کیا، ہم آج پونا جا رہے ہیں۔ پونا جا رہے ہیں؟ پونا جا رہے ہیں؟ یہ اعلان کور لاج کے در دیوار سے ٹکرا کر گونجا۔ پونا جا رہے ہیں؟ کور لاج میں زیر لب چہمگائیاں ہونے لگیں اور پھر وہ بلند ہوتی گئیں۔
آپ پونا جا رہے ہیں؟ کسی نے پوچھا۔ ہاں، وہ بولا، ہمارا بھی یہی ارادہ ہے۔ کیا پونا میں کام مل گیا؟ نہیں تو۔ کسی سے ملنے جا رہے ہیں؟ نہیں۔ کوئی ساتھ لے جا رہا ہے؟ فی الحال تو اکیلے ہی جا رہے ہیں۔ تو کرایہ کہیں سے روپیہ ملا ہے؟ نہیں تو۔ اور جب وہ جانے لگا تو لوگ اکٹھے ہو گئے، وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بچوں کو اپنے گیند بلے بھول گئے، عورتوں کو گھونگھٹ نکالنا یاد نہ رہا، مرد پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے۔ عرصہ دراز تک وہ اسی لاڈج میں رہا، لیکن کسی نے اسے سمجھا ہی نہ تھا، کسی نے اسے جانا ہی نہ تھا۔ لیکن اب وہ سب چلا رہے تھے، تم جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو تم؟ کس طرح جا سکو گے تم؟ اس کی توجہ کا مرکز بننے پر اس کی پراسراریت بڑھتی جا رہی تھی۔ پیشانی اور بھی تحکمانہ ہو گئی تھی، چہرے کی سنجیدگی میں روب کا عنصر پیدا ہو چکا تھا، جیسے لوگوں کی توجہ اس کے لیے مسند بن گئی ہو، اور وہ یوں کھڑا تھا جیسے رام بنواس کو جا رہے ہوں۔ لیکن اس کے نچلے ہونٹ پر مسرت کی ایک دبی ہوئی کرن لرز رہی تھی، جس سے وہ چوری چوری لذت لے رہا تھا۔ لوگ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، مگر جب وہ جانے لگا تو اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔